آگے شاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں خطاب تو یہودیوں سے ہے کہ یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تنہائی میں تو کبھی کبھی وہ کتابیں کھول کر کہتے کہ دیکھو جس نبی پر تم ایمان لائے ہو یہ سچے نبی ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مرتے دم تک ان کا دامن تھام کے رکھنا۔ تو فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا درس دے رہے ہو اور خود ایمان نہیں لاتے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رکھے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی عمل کرے۔ مسلم شریف کتاب الزہد باب عقوبت من یأمر بالمعروف ولا یفعلہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنہ، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، فیدور بہا کما یدور الحمار فی الرحا، تو جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے اس طرح وہ اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، فیجتمع الیہ اہل النار، پھر جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، فیقولون یا فلان ما لک، پھر وہ کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہو گیا، تو یہاں جہنم میں کیسے آ گیا؟ الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ یعنی جہنمی کہیں گے تو وہی ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ فیقول بل کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ، وہ کہے گا ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، اور برائی سے روکتا تھا اور خود برائی کرتا تھا، دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص خود سگریٹ پیتا ہے اور دوسرے کو سگریٹ سے روکتا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ دوسرا تو اس کی باتوں پر عمل کر کے سگریٹ سے روک گیا تو دنیاوی نقصان سے وہ بچ گیا، لیکن خود سگریٹ پینے والا تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی پریشانی ہو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور صبر کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام ابو داود نے یہ بات لکھی، ابو داود شریف حدیث نمبر 1319، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز ادا فرماتے۔ جامع البیان حدیث نمبر 852، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سفر کے دوران اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی۔
آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک طرف اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ان میں طویل سجدہ کیا، پھر یہ کہتے ہوئے اپنی سواری کی طرف بڑھ گئے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر درس یہ دیا کہ میں نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا۔ کیسی بھی پریشانی ہو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نماز پڑھنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اور جس کا دل ان چیزوں سے محروم ہے اسے نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور رب کی طرف ہمیں جانا ہے، تو وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں لذتیں ہوتی ہیں، خوش و خضوع ہوتا ہے، پھر نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی۔ میں یہاں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ نماز کس پر بھاری ہوتی ہے تو کبھی لوگوں کا حال دیکھیں۔ اندر نماز ہو رہی ہے اور یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کر نکاح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں لیکن عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ان پر بھاری ہو گئی۔ جو شخص اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے حضور جھکنے سے محروم ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5واں رکوع سورہ بقرہ کا مکمل ہوا۔ اس میں جو ہم نے نصیحتیں سنی، خاص طور پر نمازوں کی، اللہ تعالی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔